بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو اور بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے میں اسم اعظم کے 4 وظیفے 4 جملے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ ان کو غور سے سنیں اور یاد کر لیں۔ ان میں سے آپ کسی ایک کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا کو قبول فرما لیں گے۔ ان کو یاد کر لینا چاہیے، اور اسم اعظم کی خصوصیت ہے کہ جو بھی دعا اللہ تبارک و تعالی سے اسم اعظم کے ذریعے سے کی جائے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو پہلا کیا ہے؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ دوسرا جملہ کیا ہے؟ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تیسرا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک بانی اشہدک لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ چوتھا جملہ اللہم لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام۔ ان چاروں لفظوں میں سے، چاروں جملوں میں سے کوئی لفظ بھی بولو تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تمہاری دعا کو رد نہیں فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہاری دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوگی بلکہ قبول ہوگی۔ اسم اعظم ہے اذا دعی فاجاب۔ جب بھی دعا مانگو گے، جو دعا کرو گے، ان جملوں کی برکت سے وہ دعا قبول ہوگی۔ اور فرمایا وَإِذَا سُئِلَ أَعْطَىٰ، جو مانگو گے، جو سوال کرو گے وہ عطا ہوگا۔ لیکن ہوگا کیسے؟ کرنا کیا ہے؟ کس طرح دعائیں قبول ہوں گی؟ کس طرح ہمارے سوالوں کو پورا کیا جائے گا؟ فرمایا اسم اعظم کے ساتھ پہلے ان الفاظ میں سے کوئی لفظ پڑھو اور اس کے بعد درود پاک پڑھو۔ درود پاک پڑھ لینے کے بعد یقین کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو۔ یقین اور توجہ کیا ہے؟ کہ دل میں خیال ہو کہ یہ جو بیماری ہے یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور جو دوائی ہے یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور ڈاکٹر بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور یہ جتنی میری بڑی پریشانی ہے یا کوئی بھی کام ہے یہ سب کا سب اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ خالق ہیں، ان کو پیدا بھی اللہ نے کیا ہے، یہ اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ وہی اللہ تبارک و تعالی میری تمام دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، پریشانیوں کو ٹالنے والا ہے، میرے کاموں میں برکت ڈالنے والا ہے، مجھے اولاد دینے والا ہے، میرے گھر کے جھگڑوں کو ختم کرنے والا اللہ ہے، میری بیماریوں کو دور کرنے والا اللہ ہے، میرے کام میں برکت ڈالنے والا اللہ ہے،
میرے کام کو اندر اضافہ کرنے والا اللہ ہے، میرے کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے والا اللہ کی ذات ہے، تو میں کیوں نہ اللہ تعالیٰ سے اپنی تقدیر کے، اپنے کاموں کے فیصلے اور اپنی جو ہے بگڑے ہوئے کاموں کو ٹھیک کرنا اللہ تعالیٰ سے کیوں نہ مانگوں، اور اس اہتمام کے ساتھ چمٹ کر، گڑ گڑا کر، رو کر، آنکھوں سے آنسو بہا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کریں گے اور اللہ ہماری مصیبتوں کو دور کر دیں گے، ہمارے بچوں کے رشتوں کو اللہ کھول دیں گے، مقدروں کو سنوار دیں گے۔ یہ سارے کے سارے کام کس کے بس میں ہیں، کس کے قبضہ قدرت میں ہیں؟ جس کے قبضہ قدرت میں ہے اسی اللہ سے مانگنا چاہیے، اور یہ اسم اعظم آپ کو میں نے بتا دیے ہیں۔ ان اسم اعظم کو پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کر لیں گے۔